اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور آج ہم ایک اور بہت ہی خوبصورت واقعہ پڑھیں گے۔ آج ہم لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیں گے۔ تو بیفور گوئنگ انٹو ڈیٹیلز آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور بیل آئکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو قحافہ تیمی کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے دوست بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور پاک بازی سے بہت متاثر تھے، اس لیے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ انتہا ادب و احترام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو غیر معمولی نعمت سمجھتے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت کرتے اور بہت ہی پیار و خلوص سے ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی چند آیتیں سنائیں، انہوں نے آبائی دین کو ہاتھوں سے سلام کیا اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور دین کی خوبیاں بیان کی تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے جو انتہائی اخلاص و عقیدت کا نمونہ تھے۔ ترجمہ: میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا اور سچ بولنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو مارے خوشی کے اچھل پڑی، ان سے رہا نہ گیا، فوراً سر پر نقاب ڈالا اور سامنے آ کر مبارکباد دی۔ بولی، ابو قحافہ کے بیٹے، خدا کا شکر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑا سہارا ملا اور کام کے لیے بھی کچھ میدان ہموار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رحم دل اور نرم مزاج تھے۔ ساری قوم ان کی عزت کرتی اور چھوٹے بڑے سب ان کا احترام کرتے۔ وہ قریش کے سب سے اونچے گھرانے سے تھے، وہاں سے بھلے برے سب ان کی نگاہ میں تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا، اس میں بڑی برکت ہوئی۔ اللہ نے خوب دولت دی، دولت کے ساتھ دل بھی دیا۔ مال آتا رہتا اور وہ خرچ کرتے رہتے۔ سوجھ بوجھ اور دانائی بھی بلا کی تھی، مشکل سے مشکل بات چٹکی بجاتے حل کر دیتے۔ اسی لیے ہر معاملے میں لوگ ان سے مشورہ کرتے اور یوں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ ان میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو دلوں کو مو لیتی تھیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام پھیلانے لگے۔ جو لوگ ان کی سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے متاثر تھے، ان کو دین کی باتیں بتائیں اور اسلام لانے کی دعوت دی۔ بہتوں نے ان کی بات مان لی اور اسلام لے آئے۔ سبحان اللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور بیل آئکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔